ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ السلام علیکم، میں ہوں حورین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ سردار اختر عرفانی کی صوم کی دعا میں سیاسی سماجی شخصیات کی بھرپور شرکت۔ یوسی چوکنڈی ملیر حاکم علی دل کی رپورٹ۔ پاکستان پیپلز پارٹی ملیر کے سینئر رہنما سابق صدر PS 130 و ملیر پارلیمانی لیڈر ابراہیم حیدری ٹاؤن سردار اختر عرفانی مرحوم کی صوم کی دعا میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں، بلدیاتی نمائندگان، سیاسی سماجی شخصیات، کارکنان علاقہ معززین نے شرکت کی۔ اس موقع پہ رکن قومی اسمبلی ملیر اور چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے اوورسیز پاکستانی سید آغا رفیع اللہ، صدر پاکستان پیپلز پارٹی ضلع ملیر اور رکن سندھ اسمبلی راجہ عبدالرزاق بلوچ، رکن سندھ اسمبلی ساجد جوکی اور سیکرٹری اطلاعات پاکستان پیپلز پارٹی ملیر شاہجہان خان، جنرل سیکرٹری PS 86 رسول خان، سواتی سیکرٹری اطلاعات PS 88 طارق جان، وائس چیئرمین ٹاؤن ملیر مزمل شاہ، چیئرمین جاوید اقبال کاکو، حاجی دلمراد حمایتی، لیبر کونسلر ذوالفقار ٹالانی، جان محمد بلوچ، یاسر بلوچ، رشید پنور، محمد صادق حمایتی، عظمت اللہ لونڈ، جاوید عرفانی، امداد علی جوکی سمیت دیگر سیاسی سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ صوم کی دعا کے موقع پہ مرحوم سردار اختر عرفانی کے سال ثواب کے لیے دعائے مغفرت کی گئی۔ شرکا نے سوگوار خاندان سے دلی تعزیت ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم کے درجات کی بلندی اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی گئی۔ اس موقع پہ روزنامہ حمایتی نیوز کے سینئر صحافی حاکم علی دل سے گفتگو کرتے ہوئے رکن قومی اسمبلی سید آغا رفیع اللہ نے کہا کہ سردار اختر عرفانی مرحوم پاکستان پیپلز پارٹی کے مخلص و سینئر رہنما تھے۔ ان کی پارٹی اور عوام کے لیے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم مرحوم کے اہل خانہ اور فیملی کے ہر ممکن خیال رکھنے اور ان کے ساتھ کھڑے رہنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ آغا رفیع اللہ نے مزید کہا کہ ہم سردار اختر عرفانی کے خاندان کے ساتھ ہر مشکل وقت میں کھڑے ہوں گے اور انہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ شرکا نے کہا کہ سردار اختر عرفانی مرحوم نے اپنی پوری زندگی پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی خدمت کے لیے وقف کیے رکھی۔ ان کی سیاسی بصیرت، عوام سے محبت، پارٹی سے وفاداری، عوامی خدمات کو ہمیشہ قدر و احترام کی نگاہ سے یاد رکھا جائے گا۔ مقررین نے کہا کہ مرحوم کی شخصیت، خدمات اور سیاسی جدوجہد کا خلا آسانی سے پر نہیں ہو سکتا۔ ان کی وفات پاکستان پیپلز پارٹی اور علاقے کے لیے ایک بڑا نقصان ہے۔ آخر میں تمام شرکا نے دعا کی اللہ تعالیٰ سردار اختر عرفانی مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور ان کے تمام لواحقین اہل خانہ عزیز و اقارب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے اور اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کیا کہوں گا ہے کہ ابھی اکثر سا خبر ہے جو ہمارا ساتھی ہے پیپلز پارٹی کا نمائندہ چلا گیا۔ یار موت تو سب کو آنی ہے، موت تو سب کو آنی ہے۔ جنازے انہیں شریعت میں بھی ہے، لوگ کہتے ہیں، ہم نے بڑوں سے بزرگوں سے سنا ہے، جس کے نماز جنازہ میں جتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں اس کی اتنی بخشش ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے اس کو کسی چھپی ہوئی نیکی کا صلہ دیا ہے کہ اس کے نماز جنازہ میں ہزاروں لوگ شامل ہوئے۔ میں نے آج تک اپنے زندگی کے 50 سالوں میں ملیر ڈسٹرکٹ میں اتنا بڑا جنازہ نہیں دیکھا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، اس کی پوری برادری، قوم، ان کے علاوہ بھی ہر قومیت میں نے دیکھی، سندھی، بلوچ، پنجابی، پٹھان، ہندو، مسلم یا کہ کرسچن، ہر آنکھ اشکبار تھی۔ ہر آنکھ اشکبار اس کے لیے ہوتی ہے جن میں لوگوں کی بھائی جاوید تاج صاحب نے فرمایا ملیر کا سب سے بڑا جنازہ، یہ ان کی اپنی خدمت تھی، یہ ان کی اپنی ایک فرض تھی۔ وہ زندگی بھر بھائی ہمارا ورکر رہا، کبھی اس نے اپنے آپ کو نہ سردار کہلوایا، نہ کبھی اپنے آپ کو وڈیرا کہلوایا، نہ کبھی اس نے اپنے آپ کو کوئی ملیر کا لیڈر کہلوایا۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ میں ورکر ہوں، میں گراس روٹ کا ورکر ہوں، میں ورکروں کا سہارا ہوں اور ورکر میرا سہارا ہے۔ تو الحمدللہ کہتے ہیں کہ جس کے جنازے میں اتنی بڑی پبلک ہو، اتنا بڑا کراؤڈ ہو، پورا ملیر، پورا ہمارا ڈسٹرکٹ ٹھٹا، بدین اور مختلف ضلع سے ہمارے برادری راج کے لوگ، ہمارے دوست احباب، ہمارے پارٹی کے عہدیداران، ہمارے پارٹی کے ورکر، ہمارے جالے، یہ محبت ہے۔ 3 بجے میں ایک بھائی کو لاہور سے لے کر یہاں ہمارے گاؤں یوسف عرفانی گوٹ پہنچا ہوں اور 6 بجے جنازہ تھا، کیونکہ بس بیسک مسائل کے لیے کام کرتا تھا، خاص طور پہ پانی کے لیے۔ آدھا ڈسٹرکٹ ملیر کو پانی دیا، وہ بھی اس دور میں جب جنرل مشرف کا دور تھا۔ تو مجھے یہ کہا کہ کیا ہوگا، FIR کٹیں گے، جیل جائیں گے، لیکن اپنے ملیر کے لوگوں کو ہیپاٹائٹس C سے بھی بچاؤں گا۔ تو انہوں نے خدمت کی۔ اللہ پاک، وہ تو ہم اس جیسے ہم نہیں بن سکتے، لیکن ہم انشاءاللہ ملیر کے عوام کو، اپنی راج کو، اپنی برادری کو ہم مایوس نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیں انہی کی تربیت ہے، بڑوں نے ہمیں تربیت دی ہے، ہمارے خون میں عاجزی شامل ہے،
ہم نے ہمیشہ ہاتھ جوڑ سے خدمت کی ہے. اللہ کا حبیب کرے گا ہمارا راج، ہماری برادری، ہمارے ملیر کے ورکر، ہمارے دوست انشاءاللہ تعالی اس اوطاق سے ہمیشہ کی طرح کوئی مایوس ہو کر نہیں جائے گا. سکتے ہیں آج ہم ایک ایسے شخص جو عوامی خدمت گزار اور عوام کی آواز، ملیر کی عوام کی آواز اور پارٹی جیالوں کے لیے ایک محنت اور سمجھو کہ ہر معاملے میں، ہر بات میں عوام کے ورکروں کی آواز بنتے رہے اور عوام کے لیے دن رات جدوجہد کی. بیماری کی حالت میں بھی اس نے جو ہے ہر جگہ پہ، چاہے وہ کوئی بھی ایمٹ ہو، کہیں بھی ہو، عوام کا مسئلہ ہو، پارٹی کے کسی کارکن کا مسئلہ ہو، سب کو ہمت سے آگے اس نے بیان کیا اور عوام کے آواز کو اس نے بلند کیا. ہم آج ایک محنتی اور جذبہ قداور شخصیت سے محروم ہو گئے ہیں. ہم اس کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. ہم دعا کر سکتے ہیں سردار صاحب ایک مخلص، سچے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، جیالے، سچے کارکن اور پیپلز پارٹی کا بہت ساتھ دیتا رہا، اور آج ہمارے مل نہیں رہا تو اس کی اتحادیت کے لیے کیا کہو گے؟ دیکھیں، سردار اختر عرفانی صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کا ساتھ نہیں دیتے تھے. وہ پیپلز پارٹی کی یہاں پر اسمبل تھے، پیپلز پارٹی کا نشان تھے، اور انہوں نے زندگی میں اگر سیاست کی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی میں ہی کی ہے، اور نسلوں در سے پارٹی کے ساتھ تھے. تو یہ صرف پیپلز پارٹی کا نہیں، ضلع ملیر کے لوگوں کا بھی لاس ہوا ہے، نقصان ہوا ہے. تو انشاءاللہ یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کے جانشین، ان کی فیملی یہ پولیٹیکل خلا کو پر کرنے کی پوری کوشش کریں گے. یہ کہتی ہے، یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ وہ جنازے میں شریک ہونے والے ہمارے دوست کہتے ہیں. ہزاروں کے تعداد میں لوگ تھے، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، جس کسی بھی مومن کے جنازے میں اگر 40 لوگ جنازے میں شریک ہوں، وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں تو اللہ کسی نہ کسی کے آمین سے اس کی بخشش فرماتا ہے. بھائی نے طویل عرصہ وہ عدالت میں رہے، اس کے باوجود بھی وہ پارٹی کے ساتھ، علاقے کے ساتھ، راج کے ساتھ ہمیشہ ساتھ رہے. اور اللہ نے جب اس کے جنازے میں ہزاروں کے تعداد میں جب لوگوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہے، تو یہ دعا جو ہے یہ عظیم دعا ہے. وہ فقیر مزاج کا تھا، اللہ نے اسے جمعرات نصیب کی ہے. یہ بھی حدیث مبارک ہے کہ جمعرات مغرب سے لے کے جمعے کے دن مغرب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک ہے، اگر کوئی دفن ہوتا ہے تو ان سے قبر حلالت کے باوجود تھوڑا بھی ٹھیک ہو جاتا تھا. وہ بہانے خور نہیں تھا کہ بہانہ کر کے لیٹ جائے. تھوڑا کسی کے سر میں درد ہو جاتا ہے کہ یار میں تو نکلتا نہیں ہوں، تھوڑا ٹھیک ہوتا تھا نکلتا تھا باہر، چلو بھائی گاڑی میں بیٹھ کے ادھر پہنچ گیا، تھانے پہنچ گیا، ہاسپٹل پہنچ گیا. لیکن اللہ تعالیٰ اسی طرح اس اوطاق کی رونقیں اور برکتیں قائم و دائم رکھے. اللہ پاک اس کے بچوں کو، بیٹوں کو، بھائیوں کو، راج برادری کو صبر و جمیل عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس کی طرح صبر و استحکامات عطا کریں تاکہ ہم لوگ اس کی طرح اس اوطاق کی بھی رونق بال رکھیں، اپنے راج برادری کے ساتھ بھی اسی طرح چلیں، اپنی پارٹی، اپنے لوگوں کو اسی طرح قائم و دائم رکھیں. ہم اختر کی جگہ تو پر نہیں کر سکتے، بہت بڑا خلا ہے، لیکن میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اس کے بھائی، دوست، بیٹے یہ کوشش ضرور کریں، اس کو فالو کریں، اس کے نقش قدم پر چلیں. وہ اوطاق کی بندہ تھا، لوگوں کو بے سہارا نہیں چھوڑتا تھا. اسی طرح اپنے راج برادری کی سربراہی کریں اور اختر کے روح کو سکون پہنچائیں. اس نے منظور کیا، کبھی کسی عہدے کی کوئی لالچ نہیں کی، ہمیشہ عوام کے ساتھ رہے، ورکروں کے ساتھ رہے، اور جو بھی ورکر، جو بھی جیالہ اس دروازے کے اندر آتا تھا وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہیں کرتا تھا. وہ اپنے آپ کو کبھی بھی اس نے اکیلا محسوس نہیں کیا. اس نے یہی سمجھا کہ سردار صاحب کی آواز، ہماری آواز سردار صاحب آگے پہنچائیں گے. ہمارے مسائل سنتے تھے، عوام کے مسائل سنتے تھے، اور سب کے کئی لوگوں کے جو جان نہ پہچان ہو، اگر کوئی ایسے بھی بندہ آ جاتا تھا، کیونکہ ہم اس کے دوست تھے، یہاں آتے رہتے تھے، ہم دیکھتے تھے، کبھی بھی اس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ کون ہے. ہر بندے کی اس نے خدمت کی، ان کے مسائل کے لیے بات کی، اور اپنے کارکنوں کے لیے بات کی. اپنے کارکنوں کے لیے ایک ہمت والی آواز تھی جو آج بند ہو گئی ہے. انشاءاللہ ہم سارے ورکر اور جو بھی ہم ہیں ملیر کی عوام اس کی دعا. ہمیں کہیں کچھ نظر نہیں آتا تھا، پھر اختر کے پاس آتے تھے، پھر اختر بھائی میرے سے یار فلاں نے یہ غلطی کی، فلاں نے آپ کس کے پاس جائیں گے،
किसको बोलेंगे। वो कहता था जावेद हम सब एक दूसरे का सहारा है, मैं बैठा हूँ, मंजूर बैठा है, ये बैठा है, आज मुराद भी उसके पास आता था, वर्कर भी आते थे, हर वर्कर उसके पास एक सहारा था हम सबका। उसको हमने कभी मैं इतना हर महफिल में जाता था, वहाँ मुस्कुराहटें बिखेरता था, हर महफिल की रौनक बन जाता था। लोग कहते थे मुखालिफ हैं, सियासत करते, सियासत उसने इबादत की तरह की, खिदमत की लोगों की हर तरह से। नायब नाजिम बने, चाहे कौंसलर बने, ज़िला कौंसिल में गए, बगैर ओहदों के, बगैर उसके, जिस तरह वो पार्टी में चलते थे हम उसके साथ उठते बैठते थे। उसका भाई है हाजी मंजूर यहाँ खड़े हैं, तो वो बिरादरी में भी इसी तरह छोटे बड़े का फ़र्क नहीं रखता था। जो गलत होता था हम जब भी आते थे, ये ओताक सजी होती थी, लोगों से भरी होती थी, मैं कहता था अख्तर यार तुंहिंजूं त शादियूं खुटनि ई कोन थियूं यार, तो वटि हर वक़्तु मजमू लॻो पियो आहे, माण्हू अची वेही नथो सघे। चवंदो अबा राज में को माण्हू उते वेठो ईअं आहे, ऐं को लावारिस आहियां जो मूं वटि राज आहे। और आज वाकई राज उसने कमाया, लोग उसने कमाए, लोगों के साथ हर रौनक, हर महफिल की रौनक बने होते थे। अल्लाह ताला इस ओताक की रौनक और बरकत उसी तरह कायम रखे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक हमारे इरफान जी ज़िंदगी के बारे में छा चवणु आहे? ॾिसो, अख्तर आरफानी हिकिड़ो सियासी वर्कर हो ऐं उन खां अलावा समाजी बि वर्कर हो, ऐं असां सां गॾु उन तक़रीबन कोई 20 साल ज़िंदगी जा गुज़ारिया ऐं सियासत गॾु कईसीं। ऐं आऊं MP हुउसि, मुंहिंजे सिटी एरिया जो सदर हो, असां तमामु क्लोज़ रहिया आहियूं। ऐं सम्झा थो जी वॾो हिकिड़ो लॉस आहे, ऐं मलीर जो लॉस आहे। जॾहिं पोइ अहिड़ो इशू बर्निंग इशू ईंदो त उन में पेश हूंदो ऐं गॾु उन हमेशह आवाज़ उथिया रहियो मलीर जो। तंहिंजे करे आउं सम्झां थो त जेके बि उन जा माइट, या ख़ाली माइटनि खां अलावा न बल्कि पूरी मलीर खे इन जो हिकिड़ो वॾो लॉस आहे। साईं अख्तर आरफानी असांजे इलाइक़े जो न रुॻो सियासी समाजी पर राज बिरादरी जे हवाले सां हिकिड़ो तमामु मुतहरक, तमामु हिकिड़ो भरझलो अहिड़े क़िस्म जो हुन पट्टी जे माण्हुनि जो, जंहिं हमेशह मुसलसल जेको सो जदोजहद में ज़िंदगी गुज़ारी, माण्हुनि जा मसला हल कया, इज़त कमाई। संदसि हिन इलाइक़े में पज़ीर आहे जो मिसाल संदसि जनाज़े मां ज़ाहिर आहे त उते केतिरनि माण्हुनि शिरकत करे अख्तर जे जनाज़े में उनखे ख़राज तहसीन पेश कयो। अॼु उहो असां वटि कोन्हे, उनजो TJ में हिते मौजूदु आहियूं। तव्हां ॾिसो त हिन वक़्तु केतिरा ई माण्हू सोगवार थी करे हिते अचनि पिया, तॾहिं हिते दुआ करणु। पर आउं सम्झां थो त मलीर जो इन इलाइक़े जो वॾो हिकिड़ो नुक़सानु थियो आहे। अख्तर जंहिं तरीक़े सां इलाइक़े जे मसइलनि खे बहादुरीअ सां, दिलेरीअ सां हर प्लेटफार्म ते उजागर कंदो, अहिड़े अॻुवाण जी हाणे असांखे खोट महसूस थी थिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदार अख्तर आरफानी मुंहिंजो बचपन जो उनखे दोस्त हो, ऐं जॾहिं त इब्तिदाई शुरूआत जेकी सियासत जी असां खां इनखे कयाई, पोइ वक़्त ऐं हालातुनि मुताबिक़ माना असांखां अलहदा इनखे थियो, पर असांजे क़ौम जो मौजूद ऐं सरदार जेको अॼु इहो सॼो मेड़ साबित थो करे त सरदार अख्तर आरफानी मलीर जे लाइ हिकु वॾो ख़िदमतगार ऐं पंहिंजे PP जे कारकुन जे लाइ हिकिड़ो वॾो हौसला अफ़ज़ाई कंदड़ इनखे शख़्स हो, जंहिं हर वक़्तु हर घड़ी जेको सो कंहिं बि मरहले ते पंहिंजे पार्टी सां इनखे वफ़ादार रहियो। इहो ख़्याल जेको तमामु मुश्किल सां इनखे पूरो थींदो। अख्तर इरफान के बारे में पार्टी का सीनियर रहनुमा था, जावेद में चढ़ गए, इसका मतलब क्या? मैं ये कहूँगा कि ये वो शख्स था जिसने एक तो अपनी जितने भी दिन ज़िंदगी के गुजारे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ गुजारे, और इस बंदे ने बुरा वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर देखा, और इसकी फैमिली पूरी, ये नहीं कि सिर्फ अख्तर आरफानी साहब, इसके वालिद साहब भी जो है हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रहे। और इनको आज हम जिस गोठ में बैठे हुए हैं, ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो है वो इनको तोहफ़ा दिया। किसी ज़माने में इनको वडेरों ने जो है वो बेदखल किया, फिर उन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब इस बात का पता चला तो फिर ये गोठ भी जो है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने करा के दिया। इस तरह अख्तर आरफानी साहब वो अपने वालिद साहब की रिवायत को जो है वो कंटिन्यू रखते हुए
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जुड़ा रहा, उसका हमें सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। उसका सबूत उसका जनाज़ा था जो एक जमे गफील था, और उस जनाजे में, जिस जनाजे में फ्लैग पे लपेट के उसको कब्रिस्तान ले जाया गया, उसके भड़ के उससे क्या उसका सबूत होता बनता कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ किया था। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जब भी इलेक्शनें होती थी, चाहे वो जनरल इलेक्शनें हो चाहे बीडी के इलेक्शनें हो, हमेशा उसने कलीदी किरदार अदा किया और हमेशा जो है उसको बेहतरीन माहौल बनाने के लिए एक वो कलीदी किरदार अदा करके माहौल बनाया, चाहे बलजादी और जनरल इलेक्शन हो। तो उसकी बहुत बड़ी कुर्बानियाँ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। तो अल्लाह पाक उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और उसके जो लवाकीन है उसको। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त, जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।